وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، 9واں پارہ قال الملأ الذین کا آج دوسرا رکوع سٹارٹ ہم کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے 94۔ جی، وما ارسلنا، اور را کو اچھا وما ہے، ما نہیں کہنا، وما نہیں ہے، ما جیسے بولتے ہیں نا مایا والا ما لے کر آنا ہے۔ جو ماں ہوتا ہے وہ امی والا ماں جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے، ما اور را کو موٹا کریں گے، پر کر کے پڑھیں گے ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ من نبی، فی میں قریہ کسی بستی، من سے نبی کوئی نبی، الا مگر، اخذنا ہم نے پکڑا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء با کے اوپر کیا لگائیں گے؟ جھٹکا، بالبأساء تنگی کے ساتھ، ضاد کی جو پروننسیشن سب سے زیادہ مشکل ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ضاد کا مخرج یعنی تجوید میں سب سے مشکل حرف جو ہے وہ ضاد ہے، اسی لیے کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں اور کچھ ضاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ، یضرعون، را کو موٹا، یضرعون گڑ گڑائیں۔ با محاورہ ترجمہ، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا۔ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، ماں کے آگے الا آ رہا ہو تو وہاں ماں کا معنی نہیں بن جایا کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی، تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں کن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے اہل کو، اس کے بستی والوں کو ہم نے تکلیف اور تنگی کے ساتھ ہم نے پکڑا۔ کیا مطلب کہ جس بستی میں بھی کوئی نبی آیا ہے، کوئی ایسی بستی نہیں جس میں یعنی نبی آیا ہو اور ان کے اوپر کوئی تنگی یا تکلیف نہ آئی ہو، اس بستی والوں کا پر کوئی پریشانی نہ آئی ہو۔ ہر بستی میں تنگی تکلیف میں ہم نے ہر بستی والوں کو ہم نے یعنی کہ کیا کہتے ہیں، تنگی میں مبتلا کیا، پریشانی میں مبتلا کیا، تکلیف میں مبتلا کیا۔ کیوں کیا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ آپ کو پتہ ہے گڑ گڑانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ہاتھ اٹھانا، رونا، گریہ زاری کرنا۔ اور آپ اور میں، ہمارا بھی آج حال ہے، خوشحالی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔
خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور غمی پہنچتی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، ہر حال میں یہ ثواب لیتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کا الٹا حال ہو گیا ہوا ہے، جو نام و نہاد سارے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، جس دن 5 انگلیاں برابر ہوگی اس دن قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے بڑے نیک بندے، اللہ کے بڑے اچھے انسان، اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار بندے دنیا میں موجود ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ جو نام و نہاد مسلمان ہیں ان کا کیا ہے، خوشی آئے تو بھنگڑے ڈالنا، خوشی آئے تو ڈانس کرنا، خوشی آئے تو مجرے کروانا، طوائفوں کو بلانا، غلط کام کرنا، ڈول بجانا، اور خوشیاں ایسی منانا جو کہ شیطانی کام والی ہوں، لائٹنگ کرنا، گلی محلے میں رولا ڈالنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ خود اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں نہ سی تو اپنے گھر کے اندر آپ جھانک کے دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے گھر کے اندر جھانکنا ہے کہ ہم جب خوشی ہمیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں، لیکن دوسرے نمبر پہ ہمیں جب غمی آتی تو ہم کیا کرتے ہیں، رونا دھونا اور گریہ زاری کرنا۔ پھر کیا کہتے ہیں، کوئی وظیفہ اللہ بجائے، پھر ہم وظیفے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، کوئی وظیفہ مل جائے ایسا جس سے میرے مشکل ختم ہو جائے، پھر ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر مصلی، تسبیح، اللہ اللہ، زبان پہ اذکار، آنکھوں میں آنسو، دل کا رونا، اور منہ بنا ہوا جیسے صدیوں سے یہ بیچاری یتیم ہے اور اسے کچھ چیز نہیں مل رہی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری کے ساتھ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو تنگی تکلیف پریشانی میں ہم نے انہیں پکڑا تاکہ وہ یذرعون گڑ گڑائے۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے بندے کا، اور اللہ والے پھر بھی پلٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ اس کے باوجود نہیں پلٹتے۔ انبیاء کی قوموں پر جتنی بھی یعنی جس بستی میں نبی آیا وہاں پر اگر کوئی تنگی تکلیف آئی تو وہ جنہوں نے گڑ گڑانا تھا وہ گڑ گڑائے۔ زیادہ تر کیا ہوا، پیچھے آپ نے کیا پڑھا، بہت سے نبیوں کی قوموں کی بدماشی ہی نظر آئی آپ کو، لے آ جو لے کے آنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، روز روز دھمکاتے ڈراتے ہو نا، لے ہو عذاب۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پھر اگر نبی نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے میرا اختیار نہیں ہے، میری رب کی ذات نے لے کے آنا ہے۔ انہیں پہلے پتا تھا صالح کی قوم پر کیا ہوا، ہود کی قوم پر کیا ہوا، پہلے یعنی انہیں یہ کچھ ٹائم پہلے کی باتیں تھی نا، یہی سمجھے کہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے حال ہوا۔ ہمارے سامنے ایسا ہی ہوتا ہے، تو جو کچھ سال پہلے گزری ہو بات تو وہ زیادہ بندے کو یاد رہتی ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت تھے، اتنے دل پتھر تھے، ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ پتہ تھا کیا ہوا لیکن اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈیٹھا۔ بس یہ ہے کہ آج کا کام جو ہے نا، آج کی بات آج جو کر رہے ہیں وہ دیکھی جائے گی، کل کیا ہونا دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم بدلنا، بدلنا ثم پھر بدلنا، ہم نے بدل دی۔ اب دیکھیں نا، میں نے 2-3 بار بولا بدل، ہم عام لفظ بولتے ہیں یہ بدل دو، اچھا یہ چیز مجھے پسند نہیں اس کو بدل دو، تو بہت سے الفاظ ہیں جو کہ ہم اپنے الفاظ عربی والے ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے بدل دی مکان السیئاتی، مکان، آپ کس مکان میں رہتے ہیں، کہاں کس جگہ پہ رہتے ہیں، کرتے ہو مکان کا مطلب جگہ، سیئہ بدحالی برائی، حسنہ نیکی کا مطلب خوشحالی، حتیٰ یہاں تک کہ عفوا، یہ ہے عفو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم اس کو واو کو فا کو ملائیں گے واو کے ساتھ، عفوا، وہ سب بڑھ گئے، وقالو، ان سب نے کہا، قد مسا، یقیناً پہنچی، آباءنا الضراء، ہمارے آباء اجداد کو بھی، ذرا تکلیف، والسراء اور خوشی، فاخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتتاً، اچانک، بغتتاً ہم اس حال میں کہ وہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، پھر ہم نے بدل دی
بدحالی کی جگہ خوشحالی کو، ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ عفو و قالو، یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی، انہیں خوب کیا ہوا؟ ترقی، وہ خوب بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا، کس میں بڑھ گئے؟ خوشحالی میں، اتنے بڑھ گئے، اتنی خوشحالی ان میں ہو گئی کہ وہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آتی تھی۔ کیا کہنے لگے؟ یہ تو تنگی اور راحت ہمارے آباء و اجداد کو بھی آتی تھی، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک بغتتاً، اچانک، انہیں نہیں پتا تھا کہ آج ہماری پکڑ ہوگی، اچانک پکڑا، اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا، انہیں سمجھ بھی نہیں تھی۔ اچھا، بالبأساء والضراء، جو پیچھے آپ نے پڑھا، بأساء وہ تکلیفیں جو انسان کے بدن کو لاحق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے بیماری وغیرہ۔ والضراء سے مراد تنگی، تنگ دستی، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں والضراء والسراء بولا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پچھلی آیت میں جو تھا بأسا والضراء، اور یہاں پر کیا ہے؟ والضراء، ذرہ تو وہی ذرہ ہے جو پیچھے بھی پہ تھا، یعنی کہ تنگ دستی، پریشانی اور تکلیف، تنگ دستی والی، جو مالی طور پر جو تنگ دستی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر والسراء، اور خوشحالی، خوشحالی جو مال میں خوشحالی ہو، جانی طور پر خوشحالی ہو، یعنی ہر طرف لہر بہر ہو، مالی طور پر، جانی طور پر فراوانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اچانک پکڑا اس حال میں کہ وہ، انہیں شعور بھی نہیں تھا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور اللہ کی پکڑ ایسے ہی آیا کرتی ہے، بتا کے نہیں آیا کرتی۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگرچہ واقعی، اور اگر انا بے شک، یقیناً اہل القریٰ بستیوں والے، آمانو سب ایمان لاتے، واتقوا اور سب تقوی اختیار کرتے، لفتحنا تو کھول دیتے ہم، علیہم ان پر، بارا راکپر، بارا کاتم من السماء برکتیں آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن کذبوا اور لیکن ان سب نے جھٹلایا، فاخذناہم بما، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با متحرک آ رہا ہو تو وہاں کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا، ہم نے پکڑ لیا انہیں اس وجہ سے، کانو تھے وہ، یکسبون سب کمایا کرتے۔ با محاورہ ترجمہ، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور سب تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات نازل کرتے، ہم برکات ان پر کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو انہیں ہم نے اس وجہ سے پکڑا جو وہ کماتے تھے۔ کیا مطلب؟ کماتے کیا تھے؟ کاروبار کرتے تھے، یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑا۔ پہلے تھا کہ اگر وہ بستیوں والے، جن پر پیچھے جتنی بستیوں کا تذکرہ ہوا سورۃ الاعراف میں، ٹھیک ہے، اگر وہ بستیوں والے ایمان لاتے، شوق نہیں ہے رب کائنات کو کہ وہ کسی کو ہلاک کرے، ٹھیک ہے، راستے دکھا دیے انسان کو، سیدھا راستہ، الٹا راستہ، یعنی رحمانی راستہ، شیطانی راستہ دکھا دیا، اختیار دے دیا، اب جو چاہو تمہارا دل کرو، جو سا مرضی راستہ لے لو۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کو جو ہلاک کیا تھا، ہلاک کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر واقعی وہ بستیوں والے بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، کیونکہ تقوی اختیار ہمیشہ اللہ والا کرتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہو۔ ہر بات میں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر، خوف،
خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکرتک، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ڈر، ٹھیک ہے، ایمان ہوگا تو تقویٰ ہوگا نا، بھی مجھے حساب دینا ہے۔ کسی کی چیز کھانے کو دل چاہا، سوچا کھا لیتے ہیں، پھر فوراً آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا تو ذہن میں آ گیا کہ یہ تو میری ملکیت نہیں ہے، مجھے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، ڈر آ گیا نا وہاں پر۔ تو اللہ پر ایمان ہوگا تو ڈر آئے گا، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو یہ تقویٰ نہیں آئے گا، یہ ڈر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لاتے، اب آپ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتے ہیں، فوراً آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اب وہ کام گناہ چھوڑ دیتے، تو ہوگا کیا؟ اس برکت کی وجہ سے، اللہ پر ایمان اور تقوی کی دولت کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے؟ آسمان سے اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ آج کے مسلمان ہوں، وہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمان ہوں، مومن ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ نے ایسا کرنا تھا۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے، ہمارے لیے اللہ اپنے آسمان و زمین کے رحمت کے دروازے، برکات کے دروازے کھول دے، سب کی تنگیاں، سب کی پریشانیاں، سب کے دکھ اللہ دور فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ وہ ایمان لائے، نہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، بلکہ الٹ کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے سرے سے بات نہیں مانی، سرے سے انہوں نے اس کی تصدیق ہی نہیں کی، تکذیب کر دی، نبیوں کی تکذیب، نبیوں کی لائی ہوئی شریعتوں کی تکذیب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں، اس کے رد عمل میں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے انہیں پکڑا اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ایویں مجھے عذاب آ گیا، عذاب آتا ہے تو انسان کے اپنے بدعملیوں کی وجہ سے۔ آج ہم پر جو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، کس وجہ سے آتی ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس۔ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو بڑی نیک ہوں، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، پتہ نہیں اتنی تکلیفیں کیوں، اتنی آزمائشیں کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس میرے رب کا وعدہ ہے قرآن میں، اور یہاں پر بھی دیکھ لیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کمائی جو وہ کرتے تھے، جو کرتوتیں تھیں، اسی وجہ سے ایسے ہم نے پکڑا۔ اور ہم پر جو تنگیاں تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی ہمارے کوئی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، صرف دن میں 100 بار، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسے عمل تو نہیں کر رہے جس سے ہمارا رب ناراض ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا آفا مینا آفا امینا آیت چھوڑ دی میں نے، یہی ہے آفا امینا، آیت تو ٹھیک ہے۔ آفا امینا، کیا پھر نہ ڈر ہو گئے؟ آفا امینا، کیا پھر نہ ڈر ہو گئے؟ اہل القریٰ، بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، بیاتن وہم، رات کو اس حال میں کہ نائمون، سوئے ہوئے ہوں۔ کیا بستیوں والے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو سوئے میں آ جائے؟ رات کو سوئے، عذاب آیا، صبح اٹھے ہی نہیں، بھاگنے کی، دوڑنے کی۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے دن ٹائم زلزلہ آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، کس سے بھاگتے ہیں؟ موت سے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، موت حالانکہ، اور اس وقت اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے شاید آخری ٹائم نہ ہو، اور بھاگتے ہیں باہر میدان کی طرف، کھلی جگہ کی طرف، یعنی دیواروں سے بچتے ہیں۔ حالانکہ موت، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موت برحق ہے، جو رات قبر میں آنی ہے باہر نہیں آ سکتی، تو کیوں بھاگتے کیوں ہیں؟ جان بچانے کے لیے۔ جان کتنی پیاری ہے، اور زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین بھی پھٹ جاتی ہے، زمین بھی پھٹ جاتی ہے،
زلزلے سے زمین ہلتی ہے، ہلنے سے وہ بلڈنگ جتنی بھی ہوتی ہے نا، جب ہلتی ہیں کہیں سے زمین کھل جاتی ہے، کہیں سے ملبے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے رب کا نظام ہے۔ اللہ چاہے اب رات کو سوئے میں زلزلہ آ جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، صبح اٹھ کے نیوز پڑھتے ہیں کہ رات کو زلزلہ آیا، یا کبھی کسی کو رات کو کوئی بڑا ہی سیانہ ہے جس کی نیند جلدی کھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مطلب جس کو جاگ جلدی آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اٹھتے اٹھتے زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے اب معافی کا موقع، سوئے میں تو معافی کا موقع بھی نہیں ملتے، دن ٹائم اگر زلزلہ آتا ہے نا تو آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جلدی جلدی لوگ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، چلو موت کا فرشتہ دیکھ کے ہی صحیح، ٹھیک ہے؟ لیکن سوئے میں تو آپ کو یہ زبان سے یہ بھی نہیں نکلتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوئے کی حالت میں نامین پہ لے آئیں، اور اسی لیے رات کو معافی تلافی کر کے سویا کریں، اور ساری دعائیں پڑھ کے سویا کریں، اور اللہ سمجھا کریں کہ پتہ نہیں میں نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں، کچھ سنتیں ہیں جو ہم اب عمل نہیں کرتے، کم از کم۔ اور آپ دیکھیں زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ رات کو ڈرامے دیکھ کے سو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں 7 بجے، ڈرامہ لگتا ہے 8 بجے، یا فلم لگنی ہے 8 بجے یا 9 بجے، وہ دیکھتے دیکھتے بستر پہ بیٹھ کے دیکھتے وہیں سو جاتے ہیں۔ رات کو ہی نیند آ جائے، نیند تو آنی آپ کو، موت آ جائے تو رب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا دیں گے جواب؟ خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، پھر خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے، خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو میرا رب یہی کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ نَائِمُونَ، ہم ان پہ عذاب لے کے آ جائیں اس عالمے کے سوئے میں تو بندے کو معافی بھی نصیب نہیں ہوتی، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے رات کو دعائیں پڑھ کے سویا کریں، اور اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھ کر۔ اس کے بعد ہے آوا امینہ، اور کیا نہ ڈر ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستیوں والے اس سے، ان یاتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، ضحیٰ و دن چڑھے، اس حال میں کہ ہم یلعبون وہ کھیل رہے ہوں، دن چڑھے یہ کھیل رہے ہوں۔ اب صبح صبح کیا ہوتا ہے آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، صبح صبح ہم لالا لالا کر دیتے ہیں، بچوں کو ٹیوشن اسکول بھیجنا ہے، تیار کرنا ہے، مردوں نے ڈیوٹیز پہ جانا ہے، عورتیں جو ڈیوٹیز پہ جاتی ہیں انہوں نے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح دن چڑھے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عذاب لے آئے، کیا وہ نہ ڈر ہو گیا کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ ایک تو دوپہر کا ٹائم عام طور پر لوگوں کا دن چڑھے، یعنی دوپہر کا ٹائم لوگوں کا کھیل کود کا بھی ہوتا ہے، نہ سی تو کاروبار بھی تو ایک وہی ہے نا، مشغولیت کا ٹائم ہے، کھیل کود میں بھی تو اب کھیل کود میں مشغول ہو کے تو باقی سارے کاموں سے کیا ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم کاروبار پہ چلتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، باقی سارے فکر ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر سے بھی بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن چڑھے لے آئے، اللہ کی ذات جب چاہے جس وقت چاہے لا سکتی ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے، افامنوا کیا وہ سب نہ ڈر ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، فلا یامن مکر اللہ پس نہیں نہ ڈر ہوتے اللہ کے مکر سے، الا القوم الخاسرون مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، کیا وہ سب اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے تو نہ ڈر صرف اور صرف خسارہ پانے والے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ایمان والے بندے کا یقین ہے کہ اللہ جب چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے اللہ کی ذات کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان والا بندہ کو غلط کام کرتے ہوئے اس کے دل میں ڈر آ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے اسے پیچھے سے کوئی پکڑ لیتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اور وہ برے کام سے باز آ جاتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ شیطان، اس کے اوپر شیطانی کیا کہتے ہیں، شیطان ایسے حملہ کرتا ہے، شیطان اس کو ایسے جال میں پھنساتا ہے کہ اس کا وہ برا کام ہی اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے،
وہ برا کام ہی شیطان اس کو خوبصورت بنا کے اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ آج دیکھا جائے تو پوری امت مسلمہ کے سامنے غزہ کے مسلمان کس طرح سے لہو لہان ہیں، کس طرح سے تڑپ رہے ہیں، کس طرح سے سسک رہے ہیں، کس طرح سے بلک رہے ہیں۔ اگر ساری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے، بیک زبان ہو کر ایک آواز بن جائیں، فرقوں کا فرق اپنی جگہ پر ہے، صرف اور صرف جست واحد بن کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے کھڑی ہو جائے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے کھڑی ہو جائے، تو اسرائیل کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ وہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کر جائے۔ اصل میں نا منافقت زیادہ ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ ویسے تو ساری امت مسلمہ ہیں اور کہنے کے لیے یہی ہے کہ جی ہم ایک جیسے ہیں، ہم جست واحد ہیں، لیکن جست واحد نہیں ہے، جست واحد نہیں ہے، کیونکہ جست واحد کا تو مطلب تھا آپ کی انگلی میں درد ہوتی ہے، پاؤں کی انگلی میں پورا جسم درد محسوس کرتا ہے تو آپ پٹی لگوانے کے لیے جاتے ہیں، میڈیسن لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر اس کی آپریٹ کی ضرورت ہے آپ کرواتے ہیں، آپ اس کے علاج کی ضرورت ہے کرواتے ہیں کہ لے کے پھرتے رہتے ہیں، کرواتے ہیں۔ تو وہاں بھی تو کیا ہے، آپ کا جست واحد آپ کا جسم کا ایک حصہ ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کیوں نہیں تڑپے اپنے گھر کے اندر؟ نہ ہم نے ان کی مصنوعات چھوڑی، نہ ہم نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، نہ ہم نے اپنا مال بھیجا، نہ ہم نے اپنی جانیں بھیجی، نہ ہم نے کوئی زبان سے کوئی جہاد کیا، نہ ہم نے کوئی قلم سے جہاد کیا، نہ ہم ان کی پروڈکٹس یا ان کو برا سمجھتے ہیں، نہ ہم ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے۔ جیسے زندگی تھی ویسے کہ ویسی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نڈر ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب مسلمان نڈر ہو چکے ہیں، اور جو کر رہے ہیں، آج بھی جو کر رہے ہیں، ان کے لیے جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالی اپنا ڈر پیدا فرما دے، اور اللہ کی ذات نا جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتی ہے۔ ابابیلوں سے اگر ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کروا سکتی ہے تو یہ اسرائیلی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب چاہے ان کو ختم کر سکتی ہے، اور کر بھی رہی ہے، اور آنا ایک وقت ایسا ہی ہے انشاءاللہ فتح اسلام کی ہونی ہے، فتح انشاءاللہ فلسطین کی ہونی ہے، فتح بیت المقدس کی ہونی ہے، فتح غزہ کی ہونی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ اسلام میں آج سے 1400 سال پہلے سے آج تک کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، جتنا ظالموں نے ظلم کیا، جتنا کافروں نے ستایا مسلمانوں کو، آخر کار فتح اسلام کی ہوتی ہے۔ یہ جو افغانستان کے اندر جو سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا تھا امریکہ، تو آپ خود دیکھ لیں 20 سال کے بعد انہوں نے اپنا قبضہ واپس لے لیا۔ کوئی مان نہیں سکتا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ 20 سال کے بعد انہوں نے مٹھی بھر لوگوں نے اپنا علاقہ چھڑوا لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات مدد کر سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں، اور یہ درجنوں میں نہیں ہوتے، یہ 100 کی تعداد میں نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، جن کا کردار ایسا ہوتا ہے، جن کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ آ جاتا ہے، جیسے صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، اور آج غزہ میں ایک بندے کا نام ہے جو امت مسلمہ کا ہیرو سمجھا جا رہا ہے، ابو عبیدہ۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز چھا جاتی ہے، اور لوگ ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہلا بول دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور غیبی مدد فرمائے۔ آپ سب سے آپ کا کمزور ترین ایمان ہے، آپ دل سے اسرائیل کو، ان کا ساتھ دینے والوں کو برا جانے، اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم کر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کر سکے، دعا کر سکتے ہیں۔ جو جتنا کر سکتا ہے اس کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، مالی جانی دعا کے ذریعے۔ دعا بھی مومن کا ہتھیار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔